أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أسألك قلبي بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع لعطائك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمنا. آپ مجھے میرا خیال ہے کہ ایکسس دے رکھی ہے مہرین نے، تو میں اسکرین شیئر کر لوں. اچھا، ایک تو یہ غلط فہمی میرا خیال ہے کہ ہم ختم کر لیں آغاز میں ہی کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ ایک گفتگو ہے. اور یقیناً یہ ایک مضطرب گفتگو ہوگی، کیونکہ جس حیثیت میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ہے وہ حیثیت سیکھنے کی ہے، سکھانے کی نہیں ہے. تو ہم مل کے ہی انشاءاللہ اس گفتگو کو کریں گے، اور میری بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ میں بہت لمبی چوڑی بات نہ کروں، بالکل مختصر سی بات ہو. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ گفتگو میں حصہ لینا چاہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. اس کا دوسری جو وضاحت میں یہ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو گفتگو ہے، اس کو تیار کرتے ہوئے کوئی بھی واضح جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے یا ایک فہرست ہوتی ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں بن سکی. تو یہ ایک بے ترتیب گفتگو ہی ہونے والی ہے. تو اس کو آپ اسی انداز میں سنیے گا کہ ایک انسان ہے جو کوشش کر رہا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ قرآن کے ساتھ جو ہم نے اس مہینے کے اندر جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں تعلق کو استوار کرنا ہے تو وہ کن بنیادوں پہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. کون سے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اس کتاب کے ساتھ دوبارہ سے جوڑ سکیں. مگر ظاہر ہے کہ اس کے جواب مجھے آ، معلوم نہیں ہو سکے درست انداز میں. تو میں وہ جو ٹھوکریں کھا رہی ہوں اس میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی شریک ہوں، اور اس اس پورے سوالوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم مل کے حل کرنے کی کوشش کریں. چاہے کوئی ایک بنیادی اور چھوٹا سا نقطہ ہی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہو. اچھا، تمہید جو عام طور پہ ہم باندھتے ہیں اس کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہی رکھوں گی کہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ ہے قرآن. یعنی رمضان کا اگر دوسرا نام ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ قرآن ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور یہ اس کے اندر جو ہم پوری ترتیب بناتے ہیں دن اور رات کی، وہ قرآن کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ اس طرح سے منسلک نہیں ہیں، اس طرح سے متعلق نہیں ہیں جس طرح سے اصل میں مطلوب ہے کہ یہ مہینہ ہمارے اندر اس چیز کو ڈیولپ کر سکے. یہ تو ضرور ہے کہ شکر کا مقام ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق استوار نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں. یہ فکر بذات خود شکر گزاری کا ایک موقع ہے. مگر آ، وہ جو اصل مطلوب ہے یا اصل گوہر ہے، اس کو کس طرح سے اس تک پہنچا جائے، یہ اصل میں مشکل چیز ہے جس کو ہمیں مل کے حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا،
اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اتنا اہم ہے تو اس کے نزول کی بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ جو قرآن ہے اس کا ایک دوسرا بہت حاوی نام جو قرآن کے اندر ہے اور بار بار ذکر ہوتا ہے اس کا، ایک اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الکتاب کہا ہے، اور ایک اور چیز جس کا ہر صورت کے اندر بارہا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن بذات خود اس کا پورا ایک تعارف ہے، وہ ہے ذکر، صاد والقرآن ذی الذکر، اور بے شمار آیات میں کہیں پہ یہ فعل کی شکل میں آ رہا ہے، کہیں پہ یہ اسم کی شکل میں آ رہا ہے، مگر بہر صورت یہ ایک تذکیر کی ایک کتاب ہے جو بار 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 انسان کو وہی چیزیں جو اس کو معلوم ہے، اس کے علم میں آ گئی ہیں، اسی کی بار بار یاد دہانی کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی مقصد تو اس کا ظاہر ہے کہ تذکیر ہے، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے نفوس کا، اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے بھی بتاتے ہیں، وہ انسانی نفوس کا تزکیہ ہے۔ اور جو تیسری تذکیر پہلی ہو گئی یاد دہانی، پھر تزکیہ، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے لیدبروا آیاتہ، اس کا بھی بے شمار جو صورتیں ہیں اس میں ہمیں بار بار ایک ہی سیکوینس میں، ایک ہی الفاظ کے ساتھ اس کی ریپیٹیشن میں ملتی ہے کہ تاکہ یہ قرآن تم پر نازل اس لیے کیا گیا تاکہ یہ انسان جو ہے یہ اس کی آیات کے اوپر، اس کی نشانیاں جو اس کے اندر موجود ہیں، یہ جو تذکیر اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تدبر کرنے کا کام کریں۔ تو یہ اگر ہم یہ تین بنیادی اصول رکھ لیں، اور اس کا لازمی تقاضا کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ انسانی نفوس کی پاکیزگی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی حکمت میسر آ جائے گی، اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور رحمت کے مستحق ٹھہریں گے، جو اصل میں اس دنیا کا مقصد ہے، اس دنیا کی پیدائش کا اور انسانوں کا اس کے اندر جو تخلیق ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے۔ تو منزل مقصود اصل میں اس طرح سے حاصل ہوگی۔ قرآن اس منزل کو پانے کا راستہ ہے، قرآن وہ بتاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو انسانی وجود ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ دو حصوں میں ہے، اور جو ظاہری حصہ ہے جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ جسم ہے جو مٹی سے اٹھا ہے، اور اس کی خوراک بھی مٹی میں ہے، اور جو اس کا روحانی وجود ہے وہ آسمان سے اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی آسمانی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی اس کو بہت زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کی غذا جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم کی آیات ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس روح کے اوپر ہی اتارا ہے جو انسانی وجود کا حصہ ہے۔ اب وہ روح کیا ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا زیادہ فوکس شاید رہنے والا ہے، یا سمجھیں کہ یہ آپ لوگوں کا تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہو طرز فکر، مگر میں جو گفتگو کر رہی ہوں میرا طرز فکر اسی کے اوپر فوکس رہا، اور میں انہی سوالوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی، یا سمجھیں کہ یہ ایک چیلنج میرے لیے بن گیا ہے، ابھی کے لیے بھی اور اس کے بعد کے لیے بھی، کہ اس حصے کو حل کرنا، اس پزل کو حل کرنا ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے حیوانی وجود کے اوپر، یعنی جو انسانی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے قلب کے اوپر نازل ہوا۔ تو جو قلب ہے، جو ان کا دل ہے، اس کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد اس کی جو کیفیت ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی جسمانی جو اعمال ہیں، جو ان کے ظاہری اعمال ہیں، ان میں بھی تبدیلی آئی، اور اس طرح سے دنیا کے اندر انہوں نے کس طرح سے تبدیلی لے کے آئے کتنے کم عرصے میں، اور کس طرح سے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، یہ سارا ہمیں معلوم ہے۔ تو قلب کی ماہیت کو چینج کرنا مقصود ہے قرآن کا، یا قلب کی کیفیت کو چینج کرنا مقصود ہے؟ تو یہ ساری جو مقاصد ہیں قرآن کی نزول کے، جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفوس، یا قلب کی حضوری پیدا کرنا، یا روح کی بالیدگی، یا روح کی پرورش، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ تلاوت کریں گے اور زیادہ ختم کریں گے، ختم قرآن کے اوپر زیادہ فوکس رہے گا،
یا ہم تدبر کے جو چیزیں ہیں ان کو اپنائیں گے، یا ہم زیادہ تلاوت سنیں گے، یا ہم دورہ قرآن زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں گے، تو ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے جو اصل میں قرآن نے کہا کہ دل تبدیل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے سارے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن سے متعلق ہونے کے لیے جتنے بھی دنیا کے اندر اسباب اور ذرائع ہیں ان کے ساتھ متعلق رہا جائے، ان کے ساتھ جڑ جایا جائے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ اگر قلب کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، تو ہم اس کو زبان سے پڑھتے ہیں اور دماغ سے سوچتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلبی کیفیت بھی چینج ہوتی ہے، مگر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر کوئی بڑا چینج نہیں آتا دل کے اندر، اور نہ ہی دل بہت زیادہ متزلزل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی شدید اضطراب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہم تراوی پڑھنے جائیں اور چاہے ہم دورہ قرآن کی جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی آیت کے ساتھ ہو ایک آدھ کی دفعہ، مگر وہ جو قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر اور ایک ایک آیت کے اندر اور ایک ایک سورت کے اندر ایسی ایسے پہلو ہیں اعجاز کے جو انسان کی پوری زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ تو آخر مسئلہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں قلب کی ماہیت کو غور کر رہی تھی کہ قلب کیا ہے آ، جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ تو اس میں بے شمار جو تشریحات اور تفسیریں ہیں وہ ملی، اور ظاہر ہے اس کا موقع بھی نہیں ہے آج کہ میں اس سارے کو بیان کر سکوں، مگر کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آئیں وہ میں یہاں پہ رکھتی ہوں مختصراً۔ قلب دراصل ایک انسانی لوتھڑا ہے، یعنی اس کی دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ ہے آم، جو جسم کا ایک گوشت پوشت کا بنا ہوا جو جسم ہے اسی کی کیفیت ہے، یعنی اس کا ایک لوتھڑا ہے باقی اعضاء کی طرح، جیسے ہاتھ ہیں، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اسی طرح سے ایک دل ہے جو انسان کے اندر ہے، اس کا آپریشن بھی ہوتا ہے، اس کو اٹیک بھی ہوتے ہیں، اس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، شریانیں بھی بند ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک اس کا جسمانی ہیئت ہے اس کی۔ دوسرا اس کا ایک اور پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے، اور وہ آم، آ، غیر مرئی پہلو ہے، لیکن وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ دل کی کیفیات لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہی دل جو ایک موقع یعنی ایک ہی لمحے کے اندر غم کی کیفیت سے روشناس ہوتا ہے یا دوچار ہوتا ہے، وہ کچھ ہی لمحے کے بعد یکدم ہنس بھی پڑتا ہے، خوشی سے بھی سرشار ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ شدید مضطرب ہوتا ہے، اور پھر یکدم اس کو چین آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کی کیفیات چینج ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی ظاہر اس کا نام قلب ہے، یعنی پلٹے کھانے والا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے اس حصے کے ساتھ وابستہ ہیں جو اس کا روحانی اس کی حیثیت ہے۔ اب روحانی حیثیت کی کیا کیفیات ہیں اور کیا ماہیت ہے، ظاہر ہے اس تک پہنچنا انسان کے بس۔ اگر یہ ٹھیک رہا تو جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ وہی القلب وہ القلب، اور خبردار رہو کہ یہ دل ہے، قلب ہے۔ تو پورے انسانی جسم کی کیفیت، پورے انسانی وجود کی کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے اوپر اس کا انحصار کر دیا ہے۔ اس دل کے اوپر اس پورے وجود کا انحصار ہے، اس کی کامیابی کا بھی، اس کی ناکامی کا بھی، اس کی اصلاح کا بھی، اس کے فساد کا بھی۔ آخر یہ ہے کیا، اور اس کی کیفیات کیسے کیسے چینج ہوتی ہیں، اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں پہلے۔ علماء نے اس کے 7 طبقات بتائے ہیں، اور یہ سارے طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں، اسی قرآن نے جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کے اوپر نازل ہوا، اور یہ اصل میں قلوب ہی کی کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے جس کی ہمیں تذکیر کی شاید ضرورت ہے، یا مجھے زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ معلومات، یعنی علم، بہت ساری معلومات کا نام
نہیں ہے۔ آ، معلومات بے شمار ہوں اور انسان کو معلوم بھی ہوتی جائیں تو اس سے قلب کی کیفیت، یعنی جو وہ قلب جو روحانی وجود ہے، اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ آ، علم سے فرق پڑتا ہے، اور جو قرآن نے بھی ذکر کیا نا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اس لیے کہ علم آ، کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ یہ قلب ہے جو اس کا روحانی وجود ہے، اور وہ علم اصل میں اس ادراک کا نام ہے جو انسان اپنے ظواہری دنیا کے اندر کی معلومات کو، چاہے وہ حصی طور پہ اس کو حاصل ہو رہی ہوں، چاہے وہ مادی طور پہ حاصل ہو رہی ہوں، چاہے وہ معنوی طور پہ تعقل کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہوں، ان سب کو آ، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کا جائزہ لے کے اس میں سے کچھ حصے کا ادراک کر لیتا ہے، تو وہ جو اس کا کسی نتیجے تک پہنچنا ہے وہ دراصل علم ہے۔ وہ اس کے لیے لکھنا اور پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر ہے قلبی حضوری اور قلبی تدبر کی ضرورت ہے، تو اس لیے بھی قلب علم کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قلب بار بار تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت، کیا ہے؟ یا رحمن قلبی بین اصبعیک الکریمتین تقلبه کیف تشاء فثبت قلبی علی دینک واجعل قلبی یطمئن بذکرک وانزل السکینة علی فی قلبی والزمنی کلمۃ التقوی وجعلنی احق بها واہلها۔ اتنا اہم قلب ہے کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری مٹھی میں ہے، اور تو جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا ہے، تو میرے اس دل کو اپنے دین پر جما دے، اور میرے دل کو ایسا بنا دے کہ تیری یاد سے ہی یہ سکینت اور اطمینان پکڑے، اور مجھے تقوی کی بات کا پابند کر دے، یعنی میرے دل کو پابند کر دے، اور مجھے اس کا زیادہ حقدار اور زیادہ اہل بنا دے۔ اس کے جو جو قلب ہے اس کی کیفیات سمجھنے، یا اس کے جو حصے ہیں وہ طبقات ہیں، یا کیا اس کو کہنا چاہیے، اس کے جو لیئرز ہیں 7 ہیں۔ جو ایک پہلی لیئر ہے وہ ہے صدر، یعنی جس کو ہم ٹوٹل سینہ کہہ لیں، یہ پورا جو حصہ ہے، اور قرآن نے اس کو، یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اسلام متمکن ہوتا ہے، یعنی انسان سر تسلیم خم کرتا ہے کسی بھی عقیدے کے لیے، یہاں صدر میں اس کا مکان ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا مرکز ہے، یہیں پہ وسوسے پلتے ہیں اور ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، یہیں پہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہیں سے اس کی، جب ان پہ گرد و غبار کی ایک طے بن جاتی ہے، تو قرآن یہیں سے اس کو پکڑتا ہے اور اس کا تذکرہ کرواتا ہے، تذکیر کرواتا ہے، یعنی دوبارہ سے گرد و غبار کی طے کو ہٹا کے اس کو یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ فلانی بات یاد کرو، اور پھر وہ دوبارہ سے پلٹتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا ہے، اس کا لفظ اس طرح استعمال کیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس کا ایک حصہ ہے، ایک لیئر ہے سینہ، اور یہ سارے میں اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا منبع یہ جگہ ہے۔ جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ ہے قلب، جس کو قرآن نے بھی اس قلب معنی میں استعمال کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، یا یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ ایمان متمکن ہو جاتا ہے، ایمان کا مرکز ہے، اور یہیں سے انسان اپنے سماعت اور اپنی بصارت، وہ بصارت نہیں جو صرف آنکھوں والی ہے، اور وہ سماعت نہیں جو صرف کانوں والی ہے، اس کو وسیع اور گہرائی والے معنوں میں دیکھ کے آپ سمجھیں کہ سماعت اور بصارت کے ذریعے سے جو کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا، اور جس کو ہم علم کہتے ہیں، ادراک عقلی پہلو سے، وہ ان سارے حواس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ایمان کی طرف جو جاتا ہے، تو اس کا مرکز یہ قلب ہے، اور اس کے لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ قلوب کا لفظ استعمال کیا، مثلاً یہاں پہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے دیا، اور تمہارے دلوں کو اس کے لیے اس سے مزین کر دیا، تمہارے دلوں کے اندر اس کو بٹھا دیا۔ پھر اس کا جو تیسرا ایک حصہ ہے وہ ہے شغاف، اور قرآن نے اس کو بڑی مزیدار
अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में बयान किया है शगाफ को। वो जो सूरह यूसुफ के अंदर है, कद शगफ़हा हुब्बा, ये वो जगह है जहाँ पे मखलूक की मोहब्बत डेवलप होती है, और इंसान उलझता है हवाए नफ्स के साथ। फिर उसका एक और हिस्सा है फुआद। फुआद वो है जो बसा औकात जो अपनी आंखों से इंसान चीज देखता है, उसको परखने की जगह है। और ये अ, जो जो जज्बात का एक जलने बुझने का मरकज है, वो भी है। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुतालिक आता है कि वस्बहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, उनका उम्मे मूसा का दिल तो बिल्कुल खाली हो गया जब मूसा उनसे जुदा हुए। तो वो जुदाई की आग में जलना, और जो वसल की तलब, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पनपती हैं। इसी तरह से फुआद ही को अल्लाह ताला ने वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे लेके गए हैं, तो यहाँ पे जो कहा है मा कज़बल फुआदु मा रआ, जो उन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो उनके उनके दिल ने उसको झूठ नहीं माना। फिर इसी तरह से एक और इसका हिस्सा है, लेयर है, जहाँ पे इल्हामी उलूम इंसान हासिल करता है, तो वो उसका मरकज बन जाता है, जिसको सुवैदा कहते हैं। और इसी तरह से महजतुल कुलूब एक लेयर है, छठी लेयर है ये। और ये यहाँ पे इंसान अपने आप को अखलाकी सिफात से मुज़य्यन करके करता है, तो उसका ये वाला हिस्सा रोशन होता है, महजतुल कुलूब जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इस तरह से कहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। फिर एक और है जो हक की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, किसी भी सच्ची बात की मोहब्बत में, और इंसान का दिल बार बार उसकी तरफ माइल होता है, वो हब्बतुल कल्ब है। तो कुरान इसके बारे में कहते हैं, मैं युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहू। तो ये कुछ लेयर्स हैं, मगर इसको हम इख्तिसार या अगर हम कहें कि इसको हम खुलासा बयान करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके दो हिस्से ही हैं। यानी जितनी भी तबकात हैं उसमें दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो रूहानी है और एक हिस्सा जो जिस्मानी है। तो जो जिस्मानी हिस्सा है वो हवाए नफ्स की तरफ लपकता है और इस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जिसको हमारे बच्चे और हम खुद कहते हैं कि मेरा दिल किया तो मैंने ये किया। आपने काम क्यों किया? मेरा दिल किया, मेरा दिल है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो वो ये वो वाला हिस्सा है जो जिस्मानी वजूद है, और इसमें वो सारी चीजें हैं, जलना और कुढ़ना, और इस जो दुनियावी हैसियतों में हमारे इस्तराब और हमारी मोहब्बतें, और मखलूक के साथ अटकना, और जहां जहां पे हमारा दिल दुनिया में अटक रहा होता है, वो सारा हिस्सा इसके साथ वाबस्ता है। और जो दूसरा इसका हिस्सा है, यानी इसका रूहानी वजूद, वो है जो हक का, असल हक का इदराक कर लेता है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक में अटका रहता है, और उस ताल्लुक को उस्तवार करने के लिए जो जरिया है वो कुरान हकीम है, उसके साथ अटक जाता है, और सुलहा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, वगैरह वगैरह। तो हमने असल में कल्ब के रूहानी हिस्से को डिवेलप करना है रमज़ान में। इस सारी जो मैंने पूरी तमहीद बांधी और इतना लंबे तफसील बताई, उसका मकसद असल में ये था कि फोकस रमज़ान के अंदर जो करना है कुरान के साथ ताल्लुक़ में, वो दिल के उस रूहानी हिस्से की तज़ीन है, उसकी आराइश है, उसकी तहसीन है, और उसकी सजावट है। और उसको इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कुरान के ज़रिए से मुअल्लक़ करना है कि जब अल्लाह के पास पहुंचे तो अल्लाह कहे कि ये बंदा तो मेरे लिए दीवाना हुआ फिरता था। तो ये असल में इस गुफ्तगू का भी मतलूब है। और इसी के मुतालिक जो मैंने पहले आयत पढ़ी हैं, जो सूरह यूनुस की एक ही आयत पढ़ी मैंने आपसे, दो आयत पढ़ी, उसमें देखिए कि अल्लाह ताला कह क्या रहा है कि ए लोगो, ईमान वालों से भी नहीं अल्लाह ताला मुखातिब हो रहा, लोगों को मुखातिब किया है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब ही की तरफ से एक मौइज़ा आ गया है, एक नसीहत आ गई है, और इसमें तुम्हारे सीनों के लिए शिफा है, यानी जो कुछ तुम्हारे सीने में है उन सबके लिए शिफा है, और हिदायत है, और रहमत है मोमिनों मोमिनों के लिए, वहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तो कह दीजिए ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ سب کچھ تمہیں میسر ہوا، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اتنی بڑی نعمت کے تم حقدار نہ ٹھہرتے، اور جو تمہارا روحانی وجود ہے اس کی خوراک کا اتنا عظیم بندوبست نہ کیا جاتا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، یعنی خوشی کا، انسانوں کو کی سیلیبریشن کا سب سے بڑا مقام تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی جو اس کو اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن میں کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کو اپنے دل کے دروازہ کھولنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر داخل ہو کے اس کو اس ساری دنیا اور ساری کائنات کی آرائشوں سے آزاد کر سکے اور وہ آزاد بندہ بن کے جی سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان ساری چیزوں سے، دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو تم جسے جمع کرنے کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جسے جمع کرنے کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے پھر قرآن نے ایک اور لفظ جگہ پہ ایک اور لفظ استعمال کیا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی بڑھوتی کے لیے، دل کی اس تزئین اور اس آرائش اور اس دل کی اس حصے کو معلق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس میں اصل میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ مقابلہ قابل تحسین ہے باقی سارے مقابلوں کی نسبت۔ اچھا، اب ہم اس آخری حصے پہ آ جاتے ہیں کہ پھر اس دل کو اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دل ہے جس کو تبدیل کرنے کا ہم نے اس رمضان میں بیڑا اٹھانا ہے، تو اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آ، انسانی ذرائع ہیں اور جو ہمارے امکان میں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا ذریعہ تو قرآن ہی ہے، لیکن اس قرآن کے ساتھ تعلق کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ ہم سب الگ الگ ماحول سے ہیں، الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہیں، جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کی بھی ڈائیورسٹی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن سے تعلق میں بہت آگے ہوں گے، کچھ میری طرح ابھی تک مضطرب اور ڈاواڈول درمیان میں، یعنی چاہ بھی رہے ہیں اور کر بھی نہیں پا رہے، ایسے بھی ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں اور وہ ابھی انہوں نے سوچا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہوں، یعنی حق کی محبت ان کے دل میں بس گئی ہے مگر ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے ان اسباب کو حاصل کرنے میں۔ ایک یہ کہ جو کمیت ہے وہ کیا ہو قرآن کی کو تعلق کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنے میں، اور دوسری یہ کہ کیفیت کیا ہو۔ کمیت سے مراد یہ ہے کہ ہم کتنا قرآن اس رمضان میں اپنا ہدف رکھیں جو پریکٹیکلی ہمارے لیے ممکن ہو، اور پھر اس کو کس طرح سے کریں، کیفیت یہ کہ اس کا حصول کس طرح سے کریں۔ تو جو کمیت ہے اس کے لیے عام زندگی میں ہم جتنے بھی اخلاقی خصائل ہیں اور صفات ہیں اور دین کے اوپر عمل ہے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ غلف سے بچا جائے، اور اعتدال اور توازن جو زندگی کی خوبصورتی ہے اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الاموری اوسطھا، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا چاہیے ہمیشہ، اور انسانوں کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق اور معیشت اور باقی ساری چیزوں کے اندر ایک توازن اس کی خوبصورتی ہے۔ مگر رمضان کے اندر کمیت کے حوالے سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے میرا خیال کرنا، جو سلف الصالحین ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ وہ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو قرآن کی طرف دوڑ پڑتے تھے اور اپنی زندگی کے جتنے بھی شغل ہیں جو عام روزمرہ زندگی میں وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رزق کی حصول کے حوالے سے بھی ان سب سے کنارہ کر کے وہ پورا رمضان یا رمضان کے کچھ دنوں میں قرآن کے ساتھ صرف متعلق ہو جاتے تھے۔ جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے اور ختم کر لیا کرتے تھے ایک رات میں قرآن۔
تو ہم اپنی جو جتنے بھی مصروفیتیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں روزمرہ کے، اس میں کوشش کریں کہ جتنا حصہ بھی قرآن سے متعلق ہے اس کو، یعنی جتنا حصہ بھی ہمیں فراغت کا ملے اپنے آرام اور باقی شغل سے، اس کو باقی چیزوں کی بجائے کوئی بھی دوسری جو مصروفیت ہیں، یعنی جو کم ضروری ہیں یا جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جو انسانی ضرورتیں ہیں ظاہر ہے وہ تو ہوں گی اور ہونی چاہیے، ہم اس کو قرآن کے لیے وقف کریں۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے عملی طور پہ کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں، یعنی ابھی جیسے 3 4 دن ہیں تو ہم اس میں تخمینہ لگا کے اپنا سیٹ کر لیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ کسی سرگرمی کا، قرآن سے وابستہ سرگرمی کا حصہ بننا ہے، اور وہ دن میں کتنا وقت لے رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے کون کون سا وقت مختص کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا کریں گے۔ تو ایک کاپی کے اوپر اس کو لکھ لیں اور روزانہ جائزہ لینا شروع کر دیں رات میں کہ آج میں کتنا کر پائی اور کتنا نہیں کر پائی۔ آم، یہ تو کمیت کے حوالے سے بات تھی۔ جو کیفیت کے حوالے سے بات ہے وہ یہ کہ قرآن کو کا تھوڑا حصہ ہم آم، رکھیں جس کا ہم نے رمضان میں جس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، یا زیادہ رکھیں، پورا حصہ رکھیں، مگر اس کے اوپر ایک تو مستقل مزاجی ہو، یعنی وہ بعد میں ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، اور دوسرا اس کے اندر جو قرآن کی روح ہے وہ مرنے نہ پائے، یعنی جو اصل میں قرآن کا مقصد ہے اور جس کے لیے میں نے اتنا قلب والی بات بھی کی، قلب کے اندر جاگزی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ کم سے ہو رہی ہے پوری، تو کم سے ہی شروع کرنا چاہیے، لیکن وقت زیادہ گزارا جائے۔ وقت زیادہ کس طرح گزارا جائے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ 2 حیثیتیں ہیں جن کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ جو تلاوت والی، جس کو ہم کہیں کہ قرآن کے ساتھ زیادہ حصہ گزارنے والی کیفیت ہے، اس میں ہمیں قرآن ہی سے رہنمائی لینی چاہیے کہ کس طرح سے زیادہ حصہ قرآن کے ساتھ گزارا جائے۔ تو جو دن ہوتا ہے آ، وہ ظاہر ہے کہ مصروفیت کا ہوتا ہے، اس میں انسان کو کے ساتھ بہت سارے متعلقین وابستہ ہیں، اس کا رزق وابستہ ہے اور اولاد وابستہ ہے اور گھریلو کام وابستہ ہیں اور افطاری اور سحور وابستہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم قرآن کی سرگرمی کرنا چاہیں ہم کریں، جیسے ہمیں زبانی یاد ہے قرآن کا جو حصہ، تو ہم اپنی کام کاج کرتے ہوئے اس کو زبانی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کی ہر حرف کا بہر صورت ایک اجر ہے اس کی تلاوت کا، اور یہ ہے خود تلاوت کرنے کا۔ تو اپنے آ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو حصے زبانی یاد ہیں ان کو دہرایا جائے اور ان کو زبان پہ جاری رکھا جائے، اور جو یاد نہیں ہے ان میں سے تھوڑا سا حصہ یاد کرنی، جیسے ایک ہفتے میں یہ اپنی اپنی ٹارگٹ ہے کہ کوئی کس تیزی کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کوئی کس سستی کے ساتھ یاد کرتا ہے، یہ اس کو کم جلدی یاد ہوتا ہے اور اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ جیسے میں اگر کہوں کہ ایک ہفتے میں ایک آیت بھی یاد کر لیتا ہے تو اس بندے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ ایک اچیومنٹ ہے جس نے کبھی نہیں کیا، اور جو پہلے کرتا رہا اس کے وہ دہرائی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر ایک بندہ یعنی سمجھ لے کہ ایک اونچا روشنی کا مینار ہے جس کی چوٹی تک ہمیں پہنچنا ہے، لیکن ابھی ہم کہاں پہ ہیں تو وہ دیکھ لے کہ جست لگا کے نہیں پہنچنا ویسے ہی ہے فطری انداز میں، آہستہ 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 اوپر، مگر ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھ کے کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ تلاوت، زبانی تلاوت، وہ جو ہے نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو قیام، قعود، بیٹھے ہوئے، اٹھے ہوئے، اور اعلی جنوبہم، اپنی اپنی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی قرآن بہترین ذکر ہو جو ہم کر سکیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ قرآن کو کا دن کے اوقات میں قرآن کا کچھ حصہ ضرور، چاہے وہ کچھ آدھی آیت ہی کیوں نہ ہو، تدبر کے حوالے سے مختص کر لی جائے۔ اور تدبر کے لیے بھی اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں، جو لوگ 2 تفسیریں پڑھ چکے ہیں وہ تیسری تفسیر پڑھ سکتے ہیں، جو لغت کے اعتبار سے یعنی اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے تدبر کو بھی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لینا چاہیے، لیکن سیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ اور تدبر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان تنہائی میں ہو اور ریفلیکشنز
बहुत ज़्यादा उसको हो रहे हों, और उसके जहन में बहुत सारे सवाल उठें, और वो उनका जवाब ढूंढे अमली अंदाज में। अमली अंदाज में जवाब, एक तो ये किताबें तलाश करना और उस जवाब तक पहुंचना। दूसरा ये है कि अमल के अंदर उस आयत को लेके आना कि ये आयत मुझसे क्या मुतालबा करती है। और फिर अमल के अंदर जब लेके आते हैं तो जो अमली रुकावटें और अमली मुश्किलात दरपेश होती हैं, उसको उसके साथ जिद्दोजहद करना, उस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। तो ये अमली तदब्बुर भी होगा और फिक्री तदब्बुर भी होगा। और उस आयत के सही फहम तक पहुंचने के लिए तगदो करना। माइक किसी का ऑन है, वो प्लीज बंद कर दें। नीचे उतरो, हाला हिला लेने आप लोगों को। अ, या फिर एडमिन ही माइक बंद कर दे। जजाकुमुल्लाह। अच्छा, पहला हिस्सा हो गया कि दिन में तिलावत, जो ज़बानी हिस्से याद हैं वो। इसके अलावा अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, या जो भी आपने हिस्सा मुकर्रर किया, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि एक दिन में मैं एक विर्द करूंगा एक पारे का, ज़बानी तिलावत का, और 2 आयात में उसका उसको तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, फिर अमली अंदाज में उसके ऊपर ढाल के उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए चाहे कितना भी वक्त लगे, और उसके ऊपर तदब्बुर करता रहूंगा, और उसका दुरुस्त फहम हासिल करने के लिए तगोदो करता रहूंगा। और एक और इसका हिस्सा है इस्तिमा, यानी सुनना कुरान को। तो जब आप खुद कुरान नहीं पढ़ते या आप थक जाते हैं, तो आप उसको मुख्तलिफ काम काज करते हुए सुन भी सकते हैं। इसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ज़ौक़ है या नहीं है, यानी ज़ौक़ के साथ ये चीज़ कुरान सुनना वाबस्ता है, या कुरान यानी मैं, मेरे जहन में ये सवाल है क्योंकि खुद मुझे कुरान सुनने से अपनी तिलावत से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, तदब्बुर के हवाले से, रिफ्लेक्शंस के हवाले से। तो इसलिए मुझे लगता है, और मुझे, मेरा ख्याल ये है कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करते थे, तो आपकी सुन्नत के लिहाज से जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि वो पढ़ते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौरा होता था और आप सुनते थे। तो इसका एक बहुत ज़्यादा कल्बी कैफियत पे असर पड़ता है। इसको भी करना चाहिए, और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ तफासिर से हम फहम हासिल करते हैं, इस तरह मुख्तलिफ क़ुर्रा को सुनने से फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि एक कारी हैं, उनका नाम अगर मैं पूरा मिस कर रही हूँ, उनके नाम के आखिर में अलबन्ना आता है। वो बेहतरीन उनकी क़िराअत है वक्फ और इब्तिदा के हवाले से। वक्फ और इब्तिदा यानी वो आयत में किसी ऐसी जगह पे भी वक्फ करते हैं जहाँ पे आमतौर पे हम आयत की तिलावत करते हुए वक्फ नहीं करते। अब तदब्बुर के लिए इसमें बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप कुरान के तर्जुमे के साथ और उसके फहम के साथ वाबस्ता हो जाते हैं कि यहाँ पे जो रुके उसके अंदर क्या क्या रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। अमली पहलू के हवाले से, कुरान को लज्जत आफरी बनाने के हवाले से। लज्जत की किताब तो नहीं है, मगर अगर कल्बी और रूहानी लज्जत इससे हासिल होती है तो होनी चाहिए, और ये ऐन मतलूब है। इसलिए कि कल्ब की, मैंने आपसे कहा ना कि दो जो चीज़ें हैं कैफियत, उसमें कल्ब लज्जत का भी मंबा है, तो उसको हवाए दुनिया से अलग करके जो रूहानी लज्जत है उसकी तरफ लेके आना भी तो मतलूब है। मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है कि उनका नाम क्या है, लेकिन ये मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि नाम के आखिर में अलबन्ना आता है। अगर मुझे याद आ गया तो मैं इंशाल्लाह जिक्र भी कर दूंगी दोबारा से कि उनका नाम क्या है। अच्छा, इसी तरह से ये उसका दिन का हिस्सा है, मगर मेरा अपना तजुर्बा अभी तक का ये है कि दिन के हिस्से में तन्हाई अमूमन मुयस्सर नहीं आती। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तदब्बुर के लिए दोबारा से मैं कहूंगी कि तरकीज, हजूर कल्बी और तन्हाई बेहतरीन चीज होगी। इसका तजुर्बा करके देखें, यकीनन इंशाल्लाह फायदा होगा। जो इसका दूसरा हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा है, वो है रात को कुरान पढ़ना। और रात को कुरान पढ़ना वो है जिसको कुरान ने कहा है, इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वत्अन व अक़वम क़ीला। शदीद पुरअसर। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान को सारे औकात के ऊपर और सारे ज़मानों के ऊपर फ़ौक़ियत दिया है, इसलिए कि उसमें क़यामुल लैल है। और वो क़यामुल लैल है जिसके अंदर कुरान की दोहराई की जाती है। तो अगर, तो इसका एक हिस्सा ज़ाहिर ये होगा कि हमें कुरान हिफ्स नहीं होता, तो हम कुरान को इस तरह से दोहराएं, इस्तेमाल भी हो रहा है यानी सुना भी जा रहा है, और
قرآن کو فالو اپ بھی کیا جا رہا ہے، جو جہاں پہ اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں پہ اس نماز کا حصہ بنا جائے کوشش کر کے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جتنا قرآن یاد ہے اور جتنا حصہ آپ دن میں یاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ 2 3 آیات ہی ہوں، اس کو اس وقت اٹھ کے نماز کے اندر پڑھنا، نماز کے اندر قرآن پڑھنا بھی حضور قلبی اور تدبر اور قلب کی جو کیفیت مطلوب ہونی چاہیے قلب کے اوپر اثرات ڈالنے کے لیے اور اس کی نشو نما کے لیے، وہ اس کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ رات کو اس وقت اٹھنا جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی تنہائی میں آپ اور آپ کا رب موجود ہے، اور اس کے اندر قرآن کو پڑھنا۔ تو قرآن جتنا اچھا اور جتنا بہترین اور جتنا ٹھہر ٹھہر کے اور جتنا دل کے اوپر اثر انداز نماز کے اندر ہوتا ہے، شاید ہی کسی اور کیفیت میں ہوتا ہو۔ اور یہ ایک چیک پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں قرآن نماز کے اندر رات میں اٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو گئی ہوں اور قرآن پڑھ رہی ہوں، تو اب میرے قلب کی کیا کیفیت ہے نماز کے دوران۔ تو یہ یعنی اپنے احتساب کا، اپنے جائزہ لینے کا، اپنی قلبی کیفیت کو چینج کرنے کا ایک بڑا مرحلہ رات میں ہو سکتا ہے۔ اور مطلب بڑی ہی عجیب وہ والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہے نا، ایک پورا حصہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا، کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے اور پھر رات کو تراویح جو ہے وہ آپ عشاء کے بعد تو نہیں پڑھتے تھے، آپ نے 3 دن تک جو اپنے صحابہ کو پڑھائی مسجد میں، وہ بھی رات کے آخری پہر میں ہی پڑھائی۔ اور جب وہ اسی لیے اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھے دن صحابہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، اور آپ نے یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان بھی ہے کہ فرض نہیں قرار دی کہ تمہیں مریض بھی ہیں، تمہیں بچے بھی ہیں، تمہیں عورتیں بھی ہیں، تمہیں اور بھی طرح طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس عذر ہے، تو اس کو فرض نہیں قرار دیا، مگر انتظار کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا اور کہا کہ اب اپنی خود پڑھو۔ پھر صحابہ نے اس کو اس طرح سے قرار دیا، حصہ بنا لیا عبادت کا، رمضان کی عبادت کا، تاکہ اس کے ساتھ امت اس کی اہمیت کو محسوس کرے اور اس کے ساتھ جڑ جائے۔ تو وہ جو تراویح ہے اس کے علاوہ والی میں قیام اللیل کی بات کری ہوں۔ تراویح جو مساجد میں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہو سکتا ہے اہتمام تو بہت اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ الگ سے قیام اللیل کے لیے اٹھنا اور چھوٹی یا بڑی یا جو بھی حصہ ہے قرآن کا، اس کو اس انداز میں پڑھنا اور اس انداز میں لذت محسوس کرنا کہ دل تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ایک اس کا میرا خیال ہے کہ بڑا حصہ ہوگا۔ باقی یہ کہ جو تلاوت ہے، جو اجر کا مستحق ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ورد کو کرنا اور زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن کا پڑھ سکنا، اس کو کس کیفیت میں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اس کی تیاری کر کے پڑھتے ہیں۔ تیاری سے میری مراد ہے کہ وضو اور یہ جو اہتمام ہوتا ہے کسی بھی بڑے کام کرنے کا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اس کے درمیان اور تدبر کے درمیان جمع کرنا بہت زیادہ اہم ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قلبی کیفیات کو تبدیل کرنے کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ جتنا زیادہ قرآن ہمارے دلوں میں خشوع پیدا کر سکے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو آخری بات جو انسانوں کے ساتھ متعلق ہے، پھر اپنا کوئی ایسا دوست، ایسا کوئی سول میٹ، ایسا کوئی قریبی بندہ، چاہے وہ فیملی کا ہی ہے، شوہر ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے، یعنی تنافس کیا جائے، مقابلہ بازی ہو کہ میں نے تو اتنا حصہ کیا اور مجھے یہ کمی لگ رہی ہے اس میں، تم اس کو کس طرح سے کرتے ہو۔ اور تو آپس میں ڈسکشن بھی اس کا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اس میں جو فلیتنافس المتنافسون والی آیت، اور جو یعنی وہ مطمع نظر رہے گی بھی، اور اس کا ایک عملی اظہار بھی ہوگا۔ اور جو سب سے اہم حصہ وہ یہ کہ قرآن کی ہر آیت کو پڑھتے ہوئے، یہ تدبر کے لیے ہے، جس میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ فہم حاصل کر رہے ہیں، اس میں یہ رک کے سوچا جائے، جیسے سلف سوچا کرتے تھے کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے اور میرے اوپر کیا اس کا حق ہے، اور جو عذاب والی آیات ہیں ان کے اوپر ان سے پناہ مانگی جائے وہاں پہ رک کے، اور جو جنت والی ہیں اس میں اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانے کے لیے یا بننے کے لیے دعا کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔
اچھا ایک اور چیز یہ کہ جس طرح ہم نے کہا کہ قرآن جو روح کی بالیدگی اور نشو و نما ہے اور اس کی تزئین ہے اس کو کرنے کا اصل میں سامان کرنا ہے رمضان میں، ایک بڑا ایونٹ اللہ نے دے دیا کہ اس میں کرو، اور پھر مداومت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا وہ حصہ اپنی زندگی میں باقی جو 11 مہینے ہیں اس کو شامل کرو، اور پھر دوبارہ سے بہار آئے گی قرآن کی، اور اس میں پھر تم نے کرنا ہے، اور پھر ایک اور اگلے پوائنٹ کے اوپر آ جانا ہے، اور پھر اسی طرح سے۔ تو جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دی اتنا اچھا ہے، مگر جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ جو ہوائے نفسی والا اس کا حصہ ہے، جسمانی لوتھڑا، اس کو بھی، یعنی اس کو، اس کے اوپر روحانی باریدگی والی جو کیفیت ہے اس کو غلبہ دینے کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری ہوگا کہ حضور قلبی بھی اس وقت حاصل ہوگی، قلبی کیفیت بھی اس وقت چینج ہوگی جب دوسرا حصہ مدھم پڑنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر یہ والا حصہ غالب آ جائے گا۔ تو غالب آنے کے لیے کیا چیز، غالب نہ آنے کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ ابھی ہم سب کو معلوم ہے، ہم اپنے دلوں کا اجازہ لیں کہ ہمارا دوسرا حصہ حاوی ہے اور یہ والا حصہ بالکل نیچے گیا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے پلڑے کو دوسری طرح سے کرنا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے جس سے ہمیں اصل میں ابتدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ، یہ اس حصے کو نیچے لے کے آنے اور اس حصے کو اوپر لے کے جانے میں معاون بن سکتی ہے۔ گناہوں پر مداومت نہ ہونا اور اپنا جائزہ لیتے رہنا اور مستقل استغفار، کیونکہ ایسے گناہ بھی ہم سے زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ہم نیکی سمجھ کے ان کو کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو جتنا زیادہ ہم اس کو استغفار کو زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے روحانی دل کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ بس یہی مجھے کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور قرآن کو صرف نشستن برخاستن تک نہ رکھے بلکہ ہماری زندگیوں کے اندر شامل کر دے، اور اس قرآن کو ہماری قبروں کا نور بنا دے اور ہماری تنہائیوں اور وحشتوں کا ساتھی اور غمگسار اور مونس بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کے سوالات ہیں تو ہینڈ ریز کر لیں۔ چیٹ میں ان قاری کا نام بتایا گیا، وہ بتا دیں اس سے۔ چیٹ میں میرا خیال سینڈ کیا ہے کسی نے۔ ہاں جی میں پڑھ رہی ہوں، محمود البنا لکھا ہوا ہے، جزاکم اللہ خیرن، شیخ البنائی وہی ہیں، شیخ محمود البنائی۔ اچھا میرا خیال ہے کہ سوالات کے علاوہ، یعنی میں کون سا ادھر علامہ بیٹھی ہوئی ہوں، سوالات کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی ایڈ کرنا چاہے چیز تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قدس باجی، بس میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ وحی کے محبت کی بات ہو رہی تھی کہ وحی کہاں اترتی ہے اور قرآن کہاں نازل ہوا، قلب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے پڑھی تھی کہ جو وحی کا محبت ہے، یہ جو وحی کے اترنے کی جگہ ہے، وہ یا جو وحی کے ریسیپینٹ ہے بیسیکلی، جس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ وحی کو قبول کر سکے اور اس کو ریسیو کر سکے، وہ روح ہے انسان کی۔ اور جو روح ہے وہ اس لیے کر سکتی ہے کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی بات ہے۔ تو چونکہ وحی اللہ کا کلام ہے اور جو روح ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے نا، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی یہی ایک میزہ ہے، یہی ایک ڈسٹنکشن ہے جس کی وجہ سے وہ تمام پر فائز ہے۔ تو چونکہ انسان کے اندر روح ہے، اسی لیے صرف انسان ہی تمام مخلوقات میں سے وحی کا جو ہے وہ اردو کے لیے کیا لفظ یعنی اس میں استعمال ہو کہ وہی کی جو قبول کرنے کی جو مخاطب ہے۔ صلاحیت ہے، ہاں مخاطب بھی ہے، اور جو قبول کرنے کی جو
ایک یعنی جو بیسک ایک آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ کین یو ریسیو اٹ اور ناٹ، تو وہ اس کے انسان کے اندر ہی صرف موجود ہے. اسی لیے جنات میں انبیاء نہیں ہوئے، کیونکہ جنات میں روح اس طرح سے نہیں پھونکی گئی جس طرح سے آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی. تو ان کے اندر یہ والی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر وحی کا نزول ہو سکے. ہاں وہ مخاطب ہیں اس اعتبار سے وحی کے کہ سنتے بھی ہیں اور وہ سب، لیکن انبیاء ان میں نہیں ہوئے. تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وحی ظاہر اللہ کا نور ہے، اور روح بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نور کے ادراک کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے ذریعے سے آتی. تو اسی لیے قلب جو ہے اس کو مخاطب کیا گیا، اور وحی اور نور اور روح اور اس کا یہ سایہ تعلق ہے، وہ اس سے مجھے مزید واضح ہوا آج آپ کی گفتگو سے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. جزاکم اللہ خیرن. مجھے بھی وہ امام شافعی والا شعر ذہن میں آ رہا ہے. عائشہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو سنا دیں. وہ جو ونور اللہ لا یہدی لعاصی، وہ جو دو یعنی جو روحانی کیفیت اور جو قلبی، جس قلب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے متعلق ہے نا. شکوت الی وکیع سوء ہاں آپ سنائیں. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وکی ان کے استاد تھے امام شافعی کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وکی سے شکایت کی کہ مجھے میرا حافظہ بہت برا ہو گیا، مجھے چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں. تو انہوں نے میری رہنمائی کی کہ تم گناہ کرنے تو چھوڑو، کیونکہ گناہ کرنے سے جو دل ہے وہ اس علم کو، اس کیفیت کو محفوظ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. تو وہ جو پردہ ہے وہ گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ اس جسمانی لوتھڑا تو موجود ہوتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، مگر وہ مردہ ہو جاتا ہے دل، جس کے اوپر کالے دبے پڑتے رہتے ہیں، اور انسان نہیں اس کی کیئر کر رہا ہوتا، اس کی نشو و نما کے لیے اس کو خوراک نہیں دے پا رہا ہوتا، تو آخرکار وہ مر جاتا ہے، وہ اس کی نبض چلنا رک جاتی ہے، اور پھر وہ بس وہی والا دل رہتا ہے جو جسمانی لوتھڑا ہے. اس کے اندر قبولیت حق کا جو مٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نم نہیں رہتی وہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن یا عائشہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا اتنی ایمان افروز نشست کے لیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نشست کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنا رمضان جو ہے وہ پچھلے رمضان سے مزید بہتر بنا سکیں گے، اور قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور بہترین طریقے سے مضبوط کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.